السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفلق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفلق جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور جس میں 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہم پچھلے سبق میں ہم پڑھ کے گئے ہیں، یہ دونوں صورتوں کے بارے میں بہت بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے کہ جو شخص بھی اگر صبح اور شام کو ان دونوں صورتوں کو 3 دفعہ اگر پڑھ لے گا تو امید ہے اللہ تبارک و تعالی سے اس کو کوئی بھی نقصان، اس کو کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لم یضرہ شیء، یعنی کوئی بھی اس کو کوئی ضرر اس کو نہیں پہنچائے گا۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، بلکہ نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن شریف اگر پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ مکمل سورت پڑھ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ لفظ بلفظ انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ایک دفعہ دوبارہ۔ قل، قاف چونکہ موٹا ہے اور اس کا سبز رنگ ہے، گرین کلر، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سمجھا چکے ہیں کہ اس کو تفخیم کر کے پڑھا جائے، یعنی موٹا پر کر کے پڑھا جائے گا، قل۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کو کوئی بندہ اس کو کل کاف یعنی چھوٹا سا کاف کر کے پڑھے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، کیونکہ یہ قل کا معنی ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کہہ دو، قل یعنی آپ کہہ دیجئے۔ تو اگر ہم اس کو کل کر کے پڑھیں گے یعنی چھوٹا کاف کر کے پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا کل یعنی کھاؤ، کھاؤ پیو۔ تو اس وجہ سے تو یہ چھوٹا سا بھی اگر غلطی ہو جاتا ہے، ایک حرف کا بھی اگر غلطی ہو جاتا ہے جو اپنے آواز میں نہ پڑھا جائے تو اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے زیادہ اس چیز کا خاص اہتمام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہر حرف کو اپنا آواز سے پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یہ قاف ہے، قاف سے کیا پڑھا جاتا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، برب الفلق۔ را جیسے پہلے بھی ہم نے سمجھا کے گئے ہیں، یہ بھی پر کر کے پڑھا جاتا ہے، تفخیم کیا جاتا ہے کیونکہ را پر زبر آیا ہوا ہے۔ اور آگے فلق، یہ قاف یہ بھی تفخیم میں سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تفخیم بھی ہے اور وقف کی صورت میں یہ قلقلہ بھی کیا جاتا ہے، تو اس کو پڑھا جائے گا فلق۔ قلقلہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جیسا کہ ایک گیند ہے، ایک بال ہے، اگر اس بال کو ہم زمین پر مار دیتے ہیں وہ جھٹک سے اوپر اٹھ کے آ جاتا ہے، تو یہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ فلق اگر اس کو ہم وقف کی صورت میں پڑھ رہے ہیں لیکن وہ پھر سے اٹھ کر آ رہا ہے، جیسے فلق کا آواز نکال رہا ہے۔ تو اس طرح کے 5 حرف ہیں جو وقف کی صورت میں یہ قلقلہ کیے جاتے ہیں۔ ایک قاف ہے اور دوسرا طا ہے اور تیسرا با بھی ہے اور چوتھا جیم ہے اور 5واں دال ہے۔ دال بھی انشاءاللہ ہم اسی صورت میں پڑھ لیں گے۔ تو اسی طرح یہ فلق، یہ 5 حروف ہیں، یہ قلقلہ کر کے پڑھے جاتے ہیں اور جس وقت ان پر جزم آ گیا ہو تو، اور یا وقف کی صورت میں اگر پڑھے جائیں تو۔ آگے پڑھ لیتے ہیں من شر ما خلق، من شر ما خلق۔ یہاں بھی نون ساکن ہے اور آگے شین کا حرف آ رہا ہے تو اس وجہ سے یہ بھی اخفا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اخفا کی صورت میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں آواز کو لے جانے کو کہتے ہیں، جیسے پڑھا جائے گا من شر
شری یہاں بھی را پر زیر ہے تو اس وجہ سے یہ پر نہیں کیا جائے گا، تفخیم نہیں کیا جائے گا. شر ما خلق، خلق خا یہ بھی پر کر کے پڑھا جائے گا، اور آگے قاف وہ بھی پر کر کے پڑھا جائے گا. بیچ میں لام ہے وہ بالکل باریک کر کے پڑھا جائے گا. خلق ومن شر غاسق، ومن شر یہ دونوں صورت ہم پہلے بتا چکے ہیں. غاسق اب یہاں غین آیا ہوا ہے تو غین بھی یہ بھی تفخیم میں ہے، موٹے حروف میں سے ہے، تو اس کو بھی موٹا کر کے یعنی پر کر کے پڑھا جائے گا. غاسق اذا وقب، اذا وقب، وقب یہاں بھی چونکہ قاف ہے اور قاف پر کر کے پڑھا جائے گا، اور آگے با ہے تو با ایک تو نرم بھی ہے اور دوسرا یہ قلقلہ کی صورت میں پڑھا جائے گا. چونکہ با پر اگرچہ زبر ہے لیکن وقف کی صورت میں یہ زبر ختم کر دیا جائے گا تو پڑھا جائے گا وقب، وقب. ومن شر النفاثات، ومن یہ بھی پہلے ہم بتلا چکے ہیں، جو من شری ومن شری دو جگہ پہلے بھی آیا ہوا ہے اور اب تیسری دفعہ ہے. شری یہ بھی ہم بتلا چکے ہیں، اور یہاں ہے شرین، آگے نون پر شد ہے تو اس وجہ سے شد کو متحرک والا حرف ضرورت پڑ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس حرف سے مل کر پڑھا جائے گا شرین، اور نون پر شد ہے تو اس وجہ سے شد کی صورت میں اس کو بھی غنہ کیا جائے گا. شرین نفاثات یہاں دونوں پر فا اور ثا پر کھڑا زبر ہے، یعنی دونوں کو برابر برابر کر کے ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا. نفاثات فی العقد، فی العقد عین پر پیش ہے، عین کا اپنا آواز، اور آگے قاف، قاف بھی موٹا پر کر کے پڑھا جائے. عقد اور دال وقف کی صورت میں یہ بھی قلقلہ کیا جائے گا. عقد. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، حا اس کا اپنا آواز ہونا چاہیے، نہ کہ ہا کر کے پڑھا جائے تو یہ بالکل غلط بن جاتا ہے، بلکہ یہ معنی بھی غلط بن جاتا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد یہاں بھی دال وقف کی صورت میں ہے تو اس وجہ سے یہ اس کا بھی رنگ چینج ہے، نیلا رنگ دیا گیا ہے. اس کا معنی یہ نیلا رنگ یہ قلقلہ کی صورت میں ہے، جیسے یہاں باب کو بھی نیلا رنگ دیا گیا وقب، اور اسی طرح یہاں دال کو بھی حسد، اس کو بھی قلقلہ کیا جائے گا. امید کرتے ہیں انشاءاللہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی. اسی طرح اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن شریف اگر پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر آپ کے سامنے ہیں، واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کرنا نہ بھولیے گا. آئندہ ویڈیو کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.